السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماریہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی جو پاکستان میں رہتی تھی۔ وہ تھیسس کا کام، گھر کی ذمہ داریاں اور رمضان کی عبادت سب کچھ ایک ساتھ ہی مینیج کر رہی تھی۔ پچھلے رمضان کے آغاز میں وہ بہت موٹیویٹ تھی، تہجد پڑھتی، تراویح پڑھتی، قرآن پارے تیزی سے مکمل کرتی، سب کچھ پوری توانائی کے ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن رمضان کے دوسرے ہفتے کے بعد مشکلات شروع ہو گئی۔ اس کا سونے کا ٹائم بالکل خراب ہو گیا، تراویح دیر سے ختم ہوتی، پھر گھر آ کر کھانا کھاتی، گھر والوں کے ساتھ بات چیت، چائے، اور جب وہ سونے جاتی تو صرف 2-3 گھنٹے سو پاتی اور بعد میں سحری اور فجر کے لیے اٹھنا پڑتا۔ کچھ راتوں میں تو 2-3 گھنٹے سے بھی کم نیند ملتی۔ وہ ہمیشہ تھکی ہوئی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑی ہو جاتی، نہ پڑھائی پر توجہ، نہ عبادت میں خشوع۔ وہ اکیلی نہیں تھی، بہت سی نوجوان مسلم خواتین وہ رمضان میں اسی جدوجہد سے گزرتی ہیں۔ رمضان میں اکثر نیند کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، نیند ٹکڑوں میں ہوتی ہے اور پورا دن تھکن میں گزرتا ہے، خاص طور پر جب وہ روٹین ایڈجسٹ نہ کیا ہو۔ سعدیہ سونے کے ٹائم اور وقت کی ترتیب بہتر کرنے کی بہت کوشش کی۔ کبھی پوری رات نہیں سوتی، سحری تک عبادت کرتی رہتی تاکہ وقت پر اٹھ سکے۔ کبھی سحری کے بعد سیدھا سو جاتی اور کالج نہیں جاتی۔ کبھی رات کا کھانا چھوڑ دیتی تاکہ وقت بچا سکے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اسے صبح کے وقت بے چینی ہونے لگی، چیزیں بھولنے لگی، ہر وقت تھکن رہتی، کوئی بات کرتا تو چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا۔ اس کے دل میں بار بار خیال آتا، کیا میں رمضان میں ناکام ہو رہی ہوں؟ کیا میں اس رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کر پا رہی؟ وہ ایک عجب دورائے پر کھڑی تھی۔ اس کی روح چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن، دعا، نفل، نماز اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھائے، لیکن اس کا جسم اور دماغ بالکل تھکا ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، جذبات غیر متوازن تھے، توجہ ختم ہو رہی تھی اور دماغ کہتا تھا سو جاؤ، دل کہتا تھا عبادت کرو۔ یہ جدوجہد بہت حقیقی اور تکلیف دہ ہوتی ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں خواتین کے لیے جو تعلیم، کام اور گھر کے کام سب کچھ ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہوں۔ سلام اور نفسیات دونوں کہتی ہے، ایمان اور صحت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ نیند کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ اچھی نیند کے بغیر اچھی عبادت بھی ممکن نہیں۔ سائنس کے مطابق ہمارا جسم ایک اندرونی گھڑی پر چلتا ہے جسے سرکاڈیم ردم کہا جاتا ہے۔ جب رمضان میں کھانے، سونے اور جاگنے کے اوقات اچانک بدل جاتے ہیں تو ہمارے اندر کی گھڑی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس سے توجہ، حوصلہ اور جذبات سب متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر طالبات اور کام کرنے والی خواتین کے لیے۔ آخرکار ماریہ نے ایک اسلامی لائف کوچ سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک متوازن روٹین اپنایا، افطار کے بعد تھوڑا آرام، پھر جماعت کے ساتھ تراویح کے بعد فوراً سونا، سحری اور فجر کے لیے وقت پر اٹھنا، فجر کے بعد 1-2 گھنٹے دوبارہ سونا۔ اس نے افطار اور سحری میں صحت بخش اور پانی والی غذائیں شامل کی۔ رات کو چائے اور کافی کم کر دی تاکہ عشاء کے بعد جلد نیند آ سکے۔ سونے سے پہلے مدھم کر دیتی لائٹس تاکہ جسم کو آرام کا اشارہ ملے۔ صرف 1 ہفتے میں فرق واضح ہو گیا، پڑھائی اور عبادت دونوں بہتر ہو گئی۔ اب اس کا جسم اور ایمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ساتھ چل رہے تھے۔ آرام عبادت کا دشمن نہیں بلکہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو سکون بنایا، اس کا ذہنی انداز فکر بھی بدل گیا۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ روحانیت کے لیے خود کو تھکانا ضروری ہے، بلکہ وہ جان گئی نیند کے ذریعے وہ بہتر مسلمان بن سکتی ہے۔ اس تبدیلی سے اس کا احساس جرم کم ہوا، خود اعتمادی بڑھ گئی اور شکر کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہی رمضان اس کی زندگی کا سب سے پرسکون اور بامعنی رمضان بن گیا۔ اگر آپ بھی ہر رمضان نیند کی جدوجہد سے گزرتی ہیں تو یاد رکھیں، یہ ٹائم ہے اس بات پر غور کرنے کا